بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر امی کے ساتھ ایک بابا جی کے پاس دعا کروانے جاتی تھی۔ ان کا پرنور چہرہ دیکھ کر ایک انجانے سے سکون کا احساس ہوتا تھا۔ بابا کی عمر اس وقت میرے والد سے زیادہ ہوگی، لیکن جو طمانینت ان کے چہرے پر رہتی تھی وہ ٹھنڈی چھاؤں کے جیسی تھی۔ پہل بابا کے پاس بہت کم لوگ آتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ بابا جی کی کرامت کا بھی چرچا ہونے لگا کہ ان کی دعاؤں میں اثر ہے۔ ان کی رہائش گاہ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی اور ہماری چھت سے صاف نظر آتی تھی۔ اکثر سوچتی، آخر بابا جی کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کا گھر کہاں ہوگا، ان کے عزیز رشتہ دار کہاں ہو گئے، اور یہ یہاں پر اکیلے کیوں رہتے ہیں۔ ایک دن اماں کو پتہ چلا کہ بابا جی کی طبیعت خراب ہے۔ وہ مجھے لے کے فوراً وہاں گئی۔ بابا جی واقعی بیمار بستر تھے اور کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اماں گھر سے یخنی بنا کر لے گئی تھی۔ میں نے بابا جی کا سر دبایا، وہ بخار میں جل رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، بابا جی آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھیے اور اماں آپ کی سگی بہن جیسی ہیں۔ جب کوئی تکلیف ہو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ بابا نے کہا، ہاں میری بچی، تم ٹھیک کہتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو خاص سوجھ بوجھ سے نوازا ہے، اس لیے تم ایسی باتیں سوچتی ہو۔ میری تم کو نصیحت ہے کہ کبھی اپنے لیے نہیں سوچنا، دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچنا۔ بیٹی میں بھی جاہل مطلق نہیں ہوں، پڑھا لکھا ہوں، بس حالات نے مجھے ایسے بنا دیا کہ میں نے ہمت سے کام نہیں لیا۔ جب بابا نے خود مجھے دل کی بات کہہ دی تو پھر میری بھی ہمت ہوئی۔ میں نے کہا، بابا آپ نے مجھے دل سے بیٹی کہا ہے تو مجھے آج بتا دیں کہ آپ کون ہیں اور وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے آپ دنیا اور تمام رشتہ دار چھوڑ کر یہاں اس مقام پر آ گئے ہیں۔ تم وعدہ کرو کہ جو میں اپنے بارے میں بتاؤں تم کسی سے نہ کہو گی۔ میں نے وعدہ کیا تو انہوں نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگے، بیٹی میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں روایتوں کی ایک چھوٹی سی دنیا آباد تھی۔ تعلیم حاصل کرنے پر شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میرے والد صاحب نے تمام مخالفتوں کے باوجود تعلیم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ والد صاحب اپنے شوق کے بلبوتے پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی اور شہر آ گئے۔ اب وہ کسی تعلیم یافتہ گھرانے میں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر یہ خواہش ہی رہی، کیونکہ ہمارے دادا نے عزت کا معاملہ کہہ کر ان کی شادی اسی لڑکی سے کرا دی جس سے وہ منسوب کیے گئے تھے۔ والدہ ایک سیدھی سادی خاتون تھی۔ شادی کے بعد میرے والد نے صبر کر لیا اور اماں کو اپنے رنگ میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کی۔ اماں نے بھی کوشش کی اور خود کو کافی حد تک بدل لیا۔ میرے بڑے بھائی بھی تعلیم یافتہ اور سرکاری افسر تھے۔ وہ عمدہ خیالات کے مالک بھی تھے۔ ان کی شادی بھی والد صاحب نے چچا کی بیٹی سے کرا دی۔ یہ لڑکی تعلیم یافتہ نہ تھی، مگر دادا کی خواہش پر بھائی منصور کو اس سے شادی کرنی ہی پڑی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ گھر کی عورتیں ان پڑھ مگر مرد تعلیم یافتہ تھے۔ بھابھی نے آتے ہی ہماری زندگی کو تھوڑا سا مشکل بنا دیا، مگر میرا بھائی صبر اور سکون سے حالات کا مقابلہ کرتا رہا۔ وہ بیوی کو کچھ نہیں کہتے۔ اب والد نے میری شادی کے بارے میں سوچا۔ اس وقت میں تعلیم حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میرا ارادہ ڈاکٹر بننے کا تھا۔ انہی دنوں میرے چچا زاد کی شادی تھی اور ہمیں گاؤں جانا تھا۔ میں نے 12ویں کے پرچے دیے تھے، ابھی پریکٹیکل باقی تھے، چنانچہ کتابیں ساتھ رکھ لی۔ گاؤں جاتے ہوئے میں ہمیشہ پرجوش ہوا کرتا تھا۔ مجھے قدرتی مناظر بہت پسند تھے اور ہمارا گاؤں تو پہاڑ کے دامن میں واقع تھا۔ ہم شادی سے ایک دن پہلے گاؤں پہنچے۔ ہم کافی لمبا سفر طے کر کے آئے تھے، اس لیے آرام کے لیے اندر چلے گئے، لیکن میں گھر میں بیٹھنے نہیں آیا تھا۔ میں پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ ابھی میری رشتہ داروں سے ملاقات بھی نہ ہو سکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خوبصورتی میں محو چلتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک میری ٹکر ایک لڑکی سے ہو گئی۔
آس پاس کے ماحول کا اثر تھا یا وہ واقعی خوبصورت تھی، میں اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور وہ ناگواری سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے پاس سے گزر گئی۔ مجھے اس کے خد و خال مانوس لگے۔ میں نے وہیں درخت سے ٹیک لگا کر تھوڑا سستانے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا بارگو محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولی تو سامنے میرا چچا زاد بھائی کھڑا تھا۔ اس نے نہایت گرم جوشی سے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ہم اسی کی شادی میں یہاں آئے تھے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ گھر داخل ہوتے ہی میں نے حیرت اور خوشی سے چلا اٹھا، کیونکہ سامنے وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو مجھے پہاڑ پر ملی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے زمان سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ بولا، تم نہیں جانتے، یہ میری چھوٹی بہن بختاور ہے۔ جب تم لوگ شہر چلے گئے تھے تب یہ چھوٹی تھی، تم اس کو نہیں پہچان سکے۔ اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میری شریک حیات یہی لڑکی ہوگی، جبکہ بابی کے کہنے سے بھائی صاحب نے سوچ رکھا تھا کہ وہ میری شادی اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے کروا دیں گے۔ بے شک میں بختاور کو نہ دیکھ لیتا تو اپنے بھائی کی بات مان لیتا۔ میں جو کتابیں لے کے گیا تھا وہ ویسے ہی واپس لے آیا۔ 2 روز بعد میرا پریکٹیکل تھا۔ مجھے میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے میرٹ بنانا تھا۔ شادی کے 15 روز بعد زمان اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ والد صاحب نے ان کی دعوت کی تھی۔ زمان نے مجھے بتایا کہ وہ شہر میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، تم شہر آ جاؤ۔ چچا نے بختاور کو پرائمری تک تعلیم دلوائی تھی۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ شہر میں تعلیم حاصل کر سکے۔ کچھ دنوں بعد زمان گاؤں سے کچھ زمین بیچ کر سرمایہ لے آیا اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ میں بھی اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگا۔ ان دنوں میں FSC کر چکا تھا اور فارغ تھا۔ میڈیکل کے داخلے ابھی شروع نہیں ہوئے تھے۔ بابا جان نے کاروبار میں میری دلچسپی دیکھی تو اپنے سیٹ سے مجھے کچھ سرمایہ لے کر دے دیا کہ میں بھی زمان کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جاؤں۔ ہم نے مل کر مارکیٹ میں کپڑے اور برقی آلات کی دکان کھول لی۔ کاروبار اللہ کے فضل سے چل پڑا۔ اب زمان گھر والوں کو بھی شہر لے کے آنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا اسے کہیں ہمارے گھر کے نزدیک ہی مکان مل جائے۔ ہم ایک ہی قدیمی محلے میں رہتے تھے اور ہمارا گھر بھی دادا پردادا کے زمانے سے بنا ہوا تھا اور پرانا تھا، لیکن مضبوط اور وسیع تھا۔ لہٰذا والد صاحب نے کہا کہ تم لوگ فی الحال ہمارے گھر میں ایک حصے میں رہو۔ میں نے بھی زور دیا تو اس نے ہماری بات مان لی، اور امی جان نے مکان کا آدھا حصہ جو تقریباً خالی رہتا تھا ان کو رہنے کے لیے دے دیا۔ ہم سب خوش تھے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار آ گئے ہیں اور گھر میں رونق ہو گئی تھی، لیکن بابی خوش نہیں تھی۔ میں اپنے نتیجے کے انتظار میں تھا اور کاروبار پہ بھی توجہ دے رہا تھا۔ میرا رزلٹ اچھا آیا۔ میڈیکل کالج میں داخلے کی ٹھانی۔ والد خوش تھے کہ میں نے اتنی محنت کی اور اب میرے لیے میڈیکل میں داخلہ کچھ مشکل نہ تھا۔ میں سوچ بچار میں تھا کہ کیا کروں۔ میڈیکل میں داخلہ لیتا تو والدہ میری شادی 4-5 سال تک ملتوی کر دیتے۔ اس مدت میں ممکن ہے کہ بختاور کے والدین اس کی شادی کہیں اور کر دیتے۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ نہ لینے کا اعلان کیا اور والد صاحب سے کہا کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، لیکن زمان نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ اس نے کہا، تم پڑھائی کو جو وقت ملے کاروبار کو دینا، مگر پڑھائی مت چھوڑو اور کالج میں داخلہ ضرور لو، یہ تمہارے مستقبل کا سوال ہے۔ میرے بابا بھی یہی چاہتے تھے، سو میں مایوس ہو گیا۔ سوچا اپنا مسئلہ کس کو بتاؤں۔ میں نے ہمت کر کے بھائی جان کو دل کی بات سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے ہمت دی، کہا، رمیز خان، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا۔ میرا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا اور بھائی جان نے والد سے بات کر لی اور وہ خوشی سے مان گئے اور بختاور کا رشتہ اس کے والد سے مانگ لیا۔ انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ میں خود کو دنیا کا خوش نصیب لوگوں میں سے سمجھنے لگا، لیکن بابی بہت برہم ہوئی، کہنے لگی کہ یہ لوگ یہاں یہی منصوبہ بنا کر آئے تھے، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میری بہن کے لیے پہلے سے میرے والدین سے بات ہو چکی ہے، اب آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟
بھائی جان نے بیوی کو سمجھایا کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، وہ تمہاری بہن سے شادی کے لیے راضی نہیں ہے، وہ بختاور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ خاموش تو ہوں گی لیکن اندر ہی اندر لاوا پکنے لگا۔ کچھ دن بعد شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنے والد کے سمجھانے سے بھابھی بھی نارمل ہو گئی۔ ان کا رویہ یکدم بدل گیا اور میری شادی کی تیاریوں میں بھرپور حصہ لینے لگی۔ اب زبان نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ الگ مکان لے لیا جائے تاکہ لڑکی کو اپنے گھر سے رخصت کریں۔ میری شادی ہو گئی، ہم دونوں بہت خوش تھے۔ بختاور اور میرے والدین بھابھی اور خاص طور پر میرے بڑے بھائی کی بہت عزت کرتی۔ اس بات نے بھابھی کے دل میں حسد کو جنم دیا۔ بھابھی کا رویہ میرے ساتھ اچھا رہتا تھا، وہ میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی، لہٰذا میرا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ وہ میری بیوی کی نفرت میں مری جا رہی ہیں۔ میں دن میں پڑھائی میں مصروف ہوتا اور شام کو زمان کے پاس دکان پر چلا جاتا۔ میں ہر چیز کو نارمل ہی لے رہا تھا اور بختاور کی عادت چغلیاں کرنے کی نہ تھی۔ اس کے لبوں پر کبھی کسی کے لیے شکایت کے دو لفظ بھی نہ آئے تھے۔ گھر میں ہر کوئی خوش تھا، بظاہر تو بھابھی بھی خوشی نظر آ رہی تھی، مگر دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی بھی بھابھی کی مکاری کو نہ سمجھ سکا، حتیٰ کہ ان کا شوہر بھی ان کی اداکاری سے دھوکہ کھا گیا، اور میں کاروبار میں اتنا مصروف تھا کہ اپنی بیوی کے لیے کم وقت نکال پاتا تھا، مگر پھر بھی اس نے گلہ نہ کیا۔ ایک دن بختاور کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر میں امی اور بھائی جان تھے۔ ڈاکٹر نے بچے کی نوید سنائی اور گھر میں مسرت اور شادمانی کی لہر ڈور گئی، کیونکہ بڑے بھائی جان تو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ بھابھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں مطمئن تھا کہ گھر میں اسے سنبھالنے والے ہیں۔ وقت گزر گیا، میں ایک خوبصورت بیٹے کا باپ بن گیا۔ گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بختاور اسے جنم دینے کے بعد سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ بچے کو ماں کا دودھ پلوانے کی بہت کوشش کی گئی، مگر اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا اسے گائے کا دودھ پلا سکتے ہو۔ بچے کو گائے کا دودھ کا ذائقہ پسند آ گیا۔ یوں 3 ماہ میں بچے نے صحت پکڑ لی۔ بھابھی دودھ ابالتی اور رات کو سبھی کو پینے کو دیا کرتی۔ وہ میرے بچے کا فیڈر بنا کر اسے دیتی اور بختاور کو بھی اپنے ہاتھ سے پلاتی۔ کہتی تم تو ایک جگہ 2 گلاس پی لیا کرو۔ ہم سب اس کی عنایتوں و محبت کے بہت شکر گزار تھے۔ وہ گھر کی بڑی بہو تھی۔ بختاور بچے کو سنبھالتی اور بھابھی گھر کے بیشتر کام کر لیتی۔ ایک دن وہ حسب معمول تازہ دودھ کو ابال دے رہی تھی کہ چھت سے ایک بڑی سی زہریلی چھپکلی ابلتے دودھ میں گر گئی۔ یہ سب بھابھی کے نگاہوں کے سامنے ہوا۔ انہوں نے دودھ پھینک دیا۔ گھر کی ملازمہ بھی ساتھ کھڑی تھی۔ رات ہونے والی تھی۔ ملازمہ کام سمیٹ چکی تھی۔ اس کے جانے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے دھونے کے لیے پتیلے کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں کچھ دودھ رہتا تھا۔ وہ بولی بھابھی آپ نے سارا دودھ نہیں گرایا، اس میں تو چھپکلی پڑی تھی۔ تم جاؤ، میں خود دودھ گرا کر پتیلی دھو دوں گی، تم کو دیر ہو رہی ہے۔ ملازمہ چلے گی۔ اب بھابھی نے زہریلے دودھ کو پھر سے والا دے کر چھانا ٹھنڈا کیا۔ سب گھر والوں کو صحیح والا دودھ ٹھنڈا کر کے پینے کو دیا، مگر میری بیوی اور بچے کو وہی زہریلا دودھ چینی ڈال کر پینے کو دے دیا۔ بختاور کو ذائقہ برا سا لگا، لیکن اس نے آدھا گلاس پی کر واپس کرنا چاہا تو بھابھی نے اصرار کر کے زبردستی پلا دیا۔ بچے کو بھی اسی دودھ کا فیڈر اپنے ہاتھوں سے پلا دیا۔ رات کو بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہسپتال لے جانے سے پہلے انہوں نے دم توڑ دیا۔ اس رات میں میڈیکل کالج میں تھا۔ صبح گھر میں کوہرام برپا تھا۔ میری بیوی اور بچہ دونوں ہی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ میرے ساس سسر نے پوسٹ مارٹم کرانے سے منع کر دیا کہ ہماری بیٹی کی لاش کی بے حرمتی ہو گئی۔ وہ گاؤں کے لوگ تھے، پوسٹ مارٹم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے۔ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ مجھے شک تھا کہ ان کی موت زہر خوردنی سے ہوئی ہے، کیونکہ دونوں ایک ساتھ کیسے مر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے دونوں نے ایک ہی جیسی خوراک لی ہوگی، ورنہ دودھ تو سارے گھر والوں نے پیا تھا، کسی کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال گھر کا معاملہ تھا۔ زمان نے بھی مجھے صبر کی تلقین کی
اور خاموش کرا دیا۔ کچھ دن گھر کی فضا سوگوار سی رہی۔ ایک روز ملازمہ نے مجھے موقع پا کر چپکے سے بتا دیا کہ اس روز دودھ ابالتے ایک بڑی سی زہریلی چھپکلی چھت سے پتیلے کے اندر ٹپک پڑی تھی۔ بھابھی نے دودھ تو میرے سامنے گرا دیا تھا مگر وہ اس سے آگے نہ بول پائی۔ میں نے لاکھ پوچھا، کہنے لگی صاحب جی اس سے آگے میں نہیں جانتی، میں تو گھر چلی گئی تھی، جو بات میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی کیسے کہہ دوں۔ ملازمہ نے اس دن کے بعد ہماری ملازمت چھوڑ دی اور اپنے گاؤں جا کر کہیں اور چلی گئی، مگر کہانی کا اصل خلاصہ بتا گئی۔ میرے دل کا بوجھ جب بہت بڑھ گیا میں نے یہ بات بھائی جان سے کہہ دی۔ انہوں نے بیوی کی گردن دبوچ لی۔ بالآخر بھابھی نے اقرار کر لیا کہ انہوں نے غلطی سے چھپکلی والا دودھ بختاور اور بچے کو پلا دیا تھا کیونکہ وہ بقیہ دودھ کو گرانا بھول گئی تھی۔ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ بھائی بھی اتنے بیوقوف نہ تھے، وہ طیش میں آ گئے۔ انہوں نے بھابھی کو کرکٹ سے بلے سے اتنا مارا کہ وہ جان بحق ہو گئی۔ میں نے جب ان کے کمرے سے چیخ سنی تو میں دوڑ کر گیا اور ایسا منظر دیکھا کہ دل دہل گیا۔ بے شک میں بختاور سے محبت کرتا تھا مگر اپنا بھائی بھی مجھے عزیز تھا۔ میں نے ان کو خدا کا واسطہ دے کر ڈیوٹی پر بھیج دیا۔ وہ چلے گئے تو میں ہاتھ میں بلہ لیے پولیس اسٹیشن جا کر اقرار جرم کیا کہ میری بیوی اور بچوں کی موت ہو گئی۔ مجھے شک تھا کہ بھابھی نے ان کو زہر دیا ہے، سو بدلہ لینے کے لیے میں نے ان کے سر پر بیٹ مار کر ہلاک کر دیا۔ میری نیت انہیں جان سے مارنے کی نہ تھی مگر جھگڑا بڑھا تو طیش میں بیٹ ان کے سر پر زور سے لگ گیا۔ غرض اسی طرح میں اپنے بھائی کی جگہ جیل چلا گیا۔ مجھے 7 برس کی سزا ہو گئی۔ سزا کے بعد جب میں جیل میں سے نکالا تو میری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ قید میں خدا سے قریب ہو گیا۔ مجھ میں قاتل کہلانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں دوسرے شہر چلا گیا اور جنگل میں تنہا شب و روز بسر کرنے لگا۔ اللہ نے اپنی جانب میرے دل کو کھینچا اور میں دن رات عبادت الہی میں مصروف رہنے لگا۔ پیاس لگتی تو ندی سے پانی پی لیتا، بھوک کو لگتی تو جنگلی پھلوں پر گزارا کر لیتا۔ میں عبادت میں سکون پانے لگا۔ ایک دن محکمہ جنگلات والے آئے اور مجھے سے 2-4 باتیں کر کے چلے گئے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ یہ دوبارہ آئیں گے۔ میں گھر والوں کو ایک بار پھر کسی مصیبت میں نہیں پھنسوانا چاہتا تھا، لہٰذا یہاں شہر میں آ گیا اور جھگی بنا کر رہنے لگا۔ ارد گرد گزرتے لوگ مجھے عبادت میں مشغول دیکھتے تو سمجھتے کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے۔ وہ مجھ سے دعا کروانے کو آنے لگے اور کچھ نہ کچھ کھانے کو دے جاتے۔ انسانوں کے دکھ تکلیفیں اور مشکلات تو اللہ پاک ہی دور کرتا ہے، لیکن وہ یہی سمجھتے تھے کہ میری دعاؤں میں تاثیر ہے جس سے ان کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ لوگوں میں میری شہریت پھیلنے لگی کہ یہاں کوئی نیک بابا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے اور مراد مل جاتی ہے۔ میں نہ تو کسی سے نذرانہ لانے کو کہتا ہوں اور نہ رقم کا سوال کرتا ہوں۔ اب جھگی کی جگہ یہ کوٹری بن گئی ہے، ایک چارپائی، پانی کا ایک گھڑا اور چائے وغیرہ بنانے کے لیے چند برتنوں کے سوا میرے پاس کوئی سامان نہیں اور نہ ہی مجھے دنیاوی سامان سے دلچسپی ہے۔ اللہ خود میری ضروریات پوری کر دیتا ہے اور میرے نصیب کا رزق میرے در پر پہنچا دیتا ہے۔ میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے لمبی سزا کاٹی ہے۔ اپنے لوگوں میں جانا نہیں چاہتا کہ میرے ماں باپ میری قید کے دوران چل بسے تھے۔ بھائی نے دوسری شادی کر لی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہے۔ یہ کہتے ہوئے بابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی بھی رونے لگی۔ اس واقعہ کے 6 ماہ بعد بابا کا انتقال ہو گیا تو علاقے کے لوگوں نے کوٹھی میں ہی ان کی قبر بنا دی اور پھول چڑھانے لگے۔ میں سوچتی ہوں کہ شاید نیک بندوں کے مزار اسی طرح بن جاتے ہوں گے۔ جو خلقت ان کے مزار پر روز فاتحہ پڑھنے جاتی ہیں، اس کا ثواب تو ان میں دفن لوگوں کو ہی ملتا ہوگا۔ یہ میرے قیاس کی بات ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے راز ہیں وہ میرا رب العزت ہی جانتا ہے۔